رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون بلا شبہ انسان دن بدن نقصان خسارے کی طرف جا رہا ہے. اس کی زندگی کے ایام ٹائم وقت جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور اللہ مالک الملک نے انسان کی تخلیق سے لے کر اس کے اینڈ تک یہ سارا کچھ قرآن مجید میں اس کے جو مختلف مراحل ہیں ان کو بیان کر دیا ہے کہ پہلے وہ بچہ ہوتا ہے، پھر وہ شیئن فشیّا بڑھتا جاتا ہے اور اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر جوانی سے وہ بڑھاپے کی طرف منتقل ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو سارا کچھ جاننے والا، جو کھرد کی گتھیوں کو سلجھانے والا، آخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو بھی پہچاننے سے قاصر ہو جاتا ہے. تو ہمیں جتنا اللہ پاک نے وقت دیا ہے ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن حسرت بڑے انداز میں جس طرح کے یہ مجرمین کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جاتی، کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جاتا، دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، اور پھر ہم وہ عمل نہ کریں جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال کی زندگی دے دی، 60 سال کی زندگی کے بعد بھی اگر اس کو سمجھ نہ آئی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ عذر قبول نہیں کریں گے کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی. آج ہم لوگ سال اختتام پذیر ہوتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں، اور جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اور دوسرے بھی جب بچہ جو ہے وہ 1 سال کا ہو جاتا ہے تو سالگرہ کے نام پہ کوئی کیک کاٹ رہا ہے، کوئی اور طرح کی خوشیاں کر رہا ہے، حالانکہ اس کا بچہ 1 سال اپنی عمر سے کم ہو گیا ہے. تو 40 سال کی عمر کی جو دعا تھی وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرنی ہے. تو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ان تمام مراحل کی جو خبریں ہیں وہ دی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سارا کچھ سمجھایا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ دیں گے. یعنی ایک حدیث میں ہے اپنا سایہ دیں گے، اور ان 7 میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو بندہ اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. یہ ٹھنڈ کا موسم ہے، اب ایک نوجوان جو اس موسم میں عبادت کر سکتا ہے ایک بزرگ تو نہیں کر سکتا. وہ جو ایک نوجوان میں طاقت ہے وہ کسی بزرگ میں وہ طاقت تو نہیں ہے. بھائیو، یہ بڑھاپے میں تو آدمی زمین پہ سجدہ کرنے سے قاصر آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھ سے زمین پہ سجدہ نہیں ہوتا، وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے. تو لہذا جوانی میں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت طاقت دی ہے اپنے آپ کو کھپا دینا چاہیے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، ابن آدم کے
قدم جو ہیں قیامت کے دن وہ ہلنے نہیں پائیں گے، حتیٰ یسأل، حتیٰ کہ اس سے پوچھا جائے گا، عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، این ابلاہ، تو نے اس کو کہاں جو ہے نا وہ گزارا ہے، کہاں اس کو کھپایا ہے، بتا کہاں اس کو خرچ کیا ہے۔ فرمایا اسی طرح اس کی مال کے متعلق پوچھا جائے گا، بتاؤ کہاں سے اس کو کمایا ہے، اور فیما انفقتہ، اور کہاں تو نے اس کو خرچ کیا ہے۔ فرمایا اس کے جسم کے متعلق پوچھا جائے گا، یہ کہاں تو نے اس کو ابلاہ، کہاں اس کو کھپایا ہے۔ یہ حدیث میں جو ہے فی جسدہ، اس کے جسم کے متعلق پوچھا جائے گا، این ابلاہ، کہاں تو نے اس کو کھپایا ہے۔ فرمایا اس کے علم کے متعلق پوچھا جائے گا، فی ما فعل، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا جو تو نے اللہ نے تجھے علم دیا تھا تو نے اس پہ عمل کیا ہے، اور اگر ایسا علم تھا کہ جو لوگوں تک پہنچانے کی بھی تیری اندر استطاعت تھی، کیا تو نے ایسا کام کیا ہے۔ فرمایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاب، جو آدمی جوانی میں عبادت کرتا رہا حتیٰ کہ وہ آدمی بڑھاپے کو چلا گیا، اس کے بال سفید ہو گئے، فرمایا کانت لہو نورا یوم القیامہ، یہ جو شیب ہے، یہ جو سفید بال ہیں، یہ قیامت کے دن یہ روشنی کا کام دیں گے، اس کے لیے نور کا کام دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بالوں کو نورانیت عطا کر دے گا۔ پھر مزید یہ ہمارے لیے ایک اور بھی سہولت رکھی ہے۔ ہماری مسجد کے ایک بزرگ تھے بابا جی حنیف صاحب، وہ جوانی میں عبادت کیا کرتے تھے، تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، اور پھر صبح کی اذان، خصوصاً جب میں ادھر داخل ہوا تھا تو اس وقت صبح کی اذان وہی آ کے کہا کرتے تھے۔ وہ بابا جی کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کی چغلی نہیں کی، میں نے نہیں ان کو دیکھا کہ کہیں وہ کسی کی چغلی کر رہے ہوں۔ آج وہ اس حالت میں ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ نماز کو بھی بھول جاتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، بتانے پہ ان کو یاد بھی نہیں آتا کہ وہ کون ہے۔ ان کے لیے بھی اور دوسرے افراد کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا جو آدمی بیمار، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ جو آدمی بیمار ہو جاتا ہے او سافرا، یا پھر وہ سفر پہ چلا جاتا ہے، تو کتب لہ مثل ما کان مقیما صحیحا، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو وہ جو پہلے جوانی میں عبادت کرتا رہا ہے، جو اپنے گھر میں رہ کے وہ تہجد پڑھا کرتا تھا، آج وہ سفر پہ چلا گیا ہے یا مریض ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو وہی پرانی روٹین کے مطابق اجر و ثواب اس کا لکھ دیتے ہیں۔ تو بھائیو اس جوانی میں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں جی اتنے بڑے ہو گئے ہیں، بھائی ہم بڑے نہیں، ہم کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ جو کل کے جوان تھے آج بوڑھے ہو رہے ہیں، جو کل بوڑھے تھے آج وہ بالکل فنا ہو رہے ہیں، جو کل کے بچے تھے آج وہ جوانی کی دلیز پہ جو ہے نا وہ پاؤں رکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپا دیں، اللہ مالک الملک کو راضی کرنے پہ اپنے آپ کو لگا دیں، اس وقت سے پہلے کہ ہمارے پاس وقت نہ ہو سجدہ کرنے کا، ہمارے پاس وقت نہ ہو قیام کرنے کا، ہمارے پاس وقت نہ ہو آنکھوں سے دیکھنے کا کہ ہم کتاب کا مطالعہ کر سکیں، قرآن مجید کا مطالعہ کر سکیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جو ہمیں اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے۔ بھائیو بعض آدمیوں کو بات سمجھانے پہ بھی سمجھ نہیں آتی، اور ایک وقت تھا کہ وہ ان کو اشاروں کی زبان بھی بڑی سمجھ آتی تھی، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں، نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، پھر ہم اس کی حالت پیدائشی حالت اس کی بنا دیتے ہیں، اس کی طرف اس کو پلٹا دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ وہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا۔ فرمایا لوگوں کو یہ عقل نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا سمجھا رہے ہیں۔
تو اللہ مالک الملک ہمیں مثالیں دے دے کے سمجھاتے ہیں. قرآن مجید میں مثالیں ہیں، حدیث میں کتاب الامثال باقاعدہ ایک چیپٹر ہے جس میں مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی دے دے کے ہمیں سمجھایا ہے، لیکن ہم اس کی طرف پلٹتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں، چپکتے ہی نہیں ہیں، اس کی طرف اپنی آنکھوں کو جھکاتے ہی نہیں ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بس یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آئے تھے، بس ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ دنیا حاصل کرنا ہے. اور بھائیو یاد رکھنا، جتنی کسی کے مقدر میں دنیا ہے وہ اس کو مل کے رہنی ہے. جس سن میں لکھا ہوا ہے اس نے امیر ہونا ہے، اس سن میں اس نے امیر ہو جانا ہے. جس دن لکھا ہوا ہے کہ اس آدمی نے امیر ہونا ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہوگا، وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. جس دن اس نے کنگال ہونا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، وہ بھی سارا کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو راضی منامہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. تو وہ جوانی، وہ تندرستی، وہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.